بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 3 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 6 ستمبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے مسلمان اور دھوکہ دہی۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ دھوکہ دہی ایک عام لفظ ہے، اس میں جھوٹ، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ جیسی تمام برائیاں داخل ہیں۔ قرآن و حدیث میں دھوکہ دہی کی بڑی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ ترمذی 13-15۔ مگر افسوس کہ مسلمان اس وقت دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہیں۔ مشکل سے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، شعبہ ملے گا جہاں مسلمان اس برائی سے پاک ہوں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر سطح پر یہ برائی عام ہے۔ سبزی اور پھل بیچنے والے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ریت، بجری، سیمنٹ والے بیوقوف بنانے میں دوسروں سے کم نہیں ہے۔ زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والے کس طرح بیوقوف بناتے اور جھوٹ بولتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ کنسٹرکشن، فرنیچر، پینٹ، لائٹ فٹنگ کا ٹھیکہ لینے والے کیسا الو بناتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ دال، آٹا، چاول، غلے میں کس طرح ملاوٹ کی جاتی ہے کس کو نہیں معلوم۔ ڈرائی فروٹس، کھجور اور کاجو وغیرہ میں کیسی دھاندلی چل رہی ہے۔ سستے کاجو مہنگے کاجو میں، سستی کھجور عمدہ کھجوروں میں ملا کر بیچی جاتی ہے۔ مزدور اور ملازم کس طرح چونا لگاتے ہیں، بس اللہ ہی مالک ہے۔ جو کام ٹھیکے میں 2 دن کا ہوتا ہے وہی کام مزدوری پر کرنے میں 4 دن لگا دیتے ہیں۔ گیس سلنڈر میں ہاکر کس طرح دھاندلی کرتے ہیں، کئی کلو گیس نکال لیتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ بلڈنگ مٹیریل میں اچھا مال دکھا کر ہلکا مال بھیج دیا جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ملانا تو پرانے زمانے کی بات، اب اس میں کیا کچھ نہیں ملایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ مصالحوں میں لال مرچ میں اینٹ کا رنگ، دھنیے میں گھوڑے کی لیت کی ملاوٹ کی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں۔ جاب دلوانے کے بہانے سے کس طرح بیوقوف بنا کر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ آن لائن سامان بک کرانے پر کچھ کا کچھ بھیج دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ کون سا ایسا میدان اور ایسی فیلڈ ہے اور ایسی چیز ہے جہاں ملاوٹ اور دھوکہ دہی نہیں ہو رہی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ سب کام اب مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ کریں تو وہ جانیں، لیکن اسلام کے ماننے والے ایسا کریں تو اس سے زیادہ گری ہوئی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے تو غلے کی ایک دکان پر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اوپر سے سوکھا ہوا مگر اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھیگ گیا تھا تو تم نے بھیگا ہوا غلہ اوپر کیوں نہیں رکھ کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ یاد رکھو جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی 13-15۔ جب مسلمان اس حد تک گر جائیں گے کہ ہر چیز میں ملاوٹ کریں گے، ہر جگہ دھوکہ دیں گے، اسے اپنی چالاکی سمجھیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا اس سب کے باوجود وہ اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں؟ سلسلہ حدیث قسط نمبر 32۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں نجات کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ترمذی 2406۔ ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان 3 نصیحتوں کے ذریعے دیا۔ نمبر 1 کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا اور درس ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اچھائی اور برائی دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی مذاق میں ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے اس کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غصے میں اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو وہ الفاظ دوسرے شخص کے دل کو زخمی کر سکتے ہیں، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان الفاظ کے کہنے میں وقت و سیکنڈوں کا لگتا ہے لیکن اس کا اثر لمبے وقت تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خوب سوچ سمجھ کر بولیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو دوسروں کے لیے
خیر اور بھلائی کا سبب بنے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ گھر ہر اعتبار سے محفوظ پناہ کا ہے۔ گھر میں رہنا انسان کو فتنوں اور برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ سکون اور عبادت کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کرتا ہے، اس لیے انسان کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب آدمی فرصت میں ہو تو کوشش کرے کہ زیادہ تر وقت گھر میں گزارے، اپنے گھر والوں کی تربیت پر بھی توجہ دے اور عبادت کے کام بھی انجام دیتا رہے۔ راتوں میں بلا وجہ ادھر ادھر بھٹکنے اور گھومنے سے وقت برباد ہوتا ہے، ساتھ ہی کبھی اس کے دوست ایسے مختلف غلط کاموں میں شریک کر لیتے ہیں کہ وہ مصیبت میں بھی پھنس سکتا ہے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، یعنی جب بھی ہم سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی وجہ سے بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور پھر وہ شرمندہ ہو کر اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، تو ایسے وقت میں ماں باپ کو اپنی اولاد پر کتنا پیار آتا ہے۔ وہیں اگر وہ ہٹ دھرمی پر اڑ جائے تو ماں باپ کو کتنا برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ ندامت اور توبہ ان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ ان کے دل کو بھی پاکیزگی اور سکون بخشنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دستک قربانی۔ درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی۔ ایک بیج جب اپنے کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شاداب درخت زمین پر کھڑا ہو۔ اینٹوں سے اگر آپ پوچھیں کہ مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے کہیں گی کہ کچھ اینٹیں جب اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں، اس کے بعد ہی وہ چیز بن کر تیار ہوتی ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ یہی حال انسانی سماج کی تعمیر کا ہے۔ انسانیت کے مستقبل کی تعمیر اسی وقت ممکن ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے کو فنا کر کے سماج کے مستقبل کو سجانے پر راضی ہو جائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ شعوری طور پر اور خوب سوچ سمجھ کر سماج کی ترقی کے لیے خود کی ترقی کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں۔ قربانی کے ذریعے تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا یہی اصول اس مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور قدرت کا یہی اصول انسانی دنیا کے لیے بھی ہے۔ عمارت میں ایک تو اس کا گنبد ہوتا ہے اور ایک اس کی بنیاد۔ گنبد ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے مگر اس عمارت کی بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن رہتی ہے، مگر یہی نہ دکھائی دینے والی گنبد ہے جس پر پوری بنیاد ہے، جس پر پوری عمارت اور اس کا گنبد کھڑا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی بنیاد بننے پر راضی ہو جائے۔ قربانی یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے، اپنی جان دے دے۔ قربانی یہ کہ آدمی ایک بہترین نتیجے اور رزلٹ کے لیے اپنے کو دفن کر دے، کھپا دے، شہرت یا نام و نمود کی پرواہ چھوڑ دے۔ وہ ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو، اور وہ سماج کے مستقبل کے لیے عمل کرے نہ کہ حال کے لیے۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار ہمیشہ اسی قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں۔ وہ اپنے کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے قربانی کا مقصد اپنے وجود کے حیوانی حصے کو قربان کرنا اور اپنے وجود کے ربانی حصے کو جنت کی ابدی دنیا کے لیے زندہ کرنا۔ یہ مضمون مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہے جو ایک ماہنامہ الرسالہ نکلتا ہے جولائی اور اگست 2023 کا شمارہ اس سے لیا گیا ہے۔ مسائل: کیا قرض کی رقم واپسی کے وقت زیادہ مانگنا جائز ہے؟ قرض لیتے یا دیتے وقت جس کرنسی میں قرض دیا گیا ہو واپسی کی صورت میں وہی کرنسی واپس کی جائے گی، چاہے واپسی کے وقت اس کرنسی کے مالیت بازار میں کم ہو چکی ہو یا زیادہ۔ چنانچہ اگر کسی نے 1 سال پہلے 1 لاکھ روپے قرض لیا ہو اور اس وقت 1 لاکھ روپے میں 1 تولہ سونا آتا ہو، لیکن آج کی تاریخ میں قرض ادا کرتے وقت 1 تولہ سونا 1.25 لاکھ کا ہو چکا ہو، تب بھی آج اگر وہ قرض واپس کر رہا ہے تو 1 لاکھ روپے ہی ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس سے اگر قرض خواہ 1 لاکھ سے زائد کا مطالبہ کرے گا تو یہ سود کے زمرے میں آنے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ قرض ثواب کمانے کے لیے دیا جاتا ہے نہ کہ منافع کمانے کے لیے۔ دارالفتاح جامعہ بن نوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔